بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ یوسف کے شان نزول اور تعارف کے بارے میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف قرآن مجید کی نہایت دلچسپ صورت ہے۔ اس صورت میں ٹوٹل 12 رکوع ہیں، اور 11ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتہائی ایمان افروز اور سبق آموز دلچسپ قصہ بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے اور برے لوگوں کی چالیں اور سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اس قصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین قصہ قرار دیا ہے، جس میں زندگی کے بہت سے گوشوں مثلاً ایمانیات، ذکر الہی، صبر، شکر، حیا، اخلاق، حسن سلوک، ہمدردی، درگزر کرنا، گھریلو زندگی، تجارت اور حکومت وغیرہ تک کے بارے میں رہنمائی عطا کی ہے۔ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بتائیں بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے پہنچے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری سورۃ یوسف نازل فرمائی، جس میں تفصیل سے ان کے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وہی دعوت دے رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کامیاب رہیں گے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے نام نہاد لوگ ہمیشہ ناکام ہی ہوں گے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے والے ان کے بھائیوں کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ تو یہ تھا شان نزول اور تعارف سورہ یوسف کا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورہ یوسف کی چند آیات کا ترجمہ بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختلف ادوار کا ذکر کیا گیا ہے، یا یوں کہیے مختلف قصوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔